खुदावंद यीशु और मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ आज शाम के लिए कि खुदा ने जब फिर मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदावंद के पाक कलाम को शेयर कर सकूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं जिस्म के जो है कामों के ऊपर। आज हमारे पास जो है जो चौथा जो है अपना जो जिस्म का काम है वो है शहवत परस्ती। तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि किस तरह जो है शहवत जो है परस्ती हमारे जो है जिस्म के अंदर काम करती है। हम किस तरह जो है उसके जो है जिस्म के काम जो है शहवत परस्ती के अंदर आकर हम खुदा से दूर हो जाते हैं। खुदावंद का पाक रूह हमसे जो है वो जुदा हो जाता है और ये इंतहाई जो है वो ख़तरनाक है। हम देखेंगे अब ये अगर हम इसकी मेन रीज़न जो है देखें तो शहवत परस्ती इट्स कॉल में भी लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल ये इसमें भी आती है और इसको हम लस्ट भी कहते हैं। तो आज हम इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे कि जो है कलाम मुकद्दस हमें जो है किस तरह गाइड करता है। कलाम मुकद्दस के अंदर कौन कौन से हवाला जात मौजूद हैं। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हम देखेंगे इमसाल की किताब उसका 6 बाब उसके जो 25 और 26 आयत में लिखा है, तू अपने दिल में उसके हुस्न पर आशिक ना हो और वो तुझको अपनी पलकों से शिकार ना करे, क्योंकि छनाल के सबब से आदमी टुकड़े का मोहताज हो जाता है और जानिया कीमती जान का शिकार करती है। यहाँ पर जो है एक्सट्रीम यहाँ पर है जो है लस्ट की कि हम किस तरह जो है खुदावंद का पाक कलाम हमें इस बात के लिए गाइड करता है कि तू अपने दिल में उसके हुस्न पर आशिक ना हो। खुदावंद का पाक कलाम हमें इस बात की तरगीब देता है कि हम अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल रखें। ऐसा ना हो कि हम के इंसान जो है आदमी जो है वो किसी जो है लस्ट का जो है शिकार हो जाए और जब जो है वो लस्ट के अंदर आएगा तो वो गुनाह के अंदर जो है वो गिर जाएगा। और ये शहवत परस्ती जो है ये स्पेसिफिकली यहाँ पर जो लिखी गई है ये जो है अपना जो जिस्म का काम है और जिस्म के कामों के अंदर ये शहवत यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली इसी जो है टर्म के लिए यूज की गई है कि आदमी जब जो है शहवत में आ जाता है वो अपने जो है दिल में किसी बात के लिए किसी जो है औरत को लेकर जो है वो अपने उसका जो आशिक हो जाता है और उसके उसके जो है पीछे जो है जाता है तो वो फिर जो है शहवत परस्ती का जो है शिकार होकर जो है ज़िनाकारी की तरफ जो है चला जाता है, हरामकारी की तरफ वो जो है बढ़ता है, जो कि जो है बिल्कुल अलाउ नहीं है। जिसके हम ये अभी हमने देखा है खुदा उनके पाक जो है कलाम में से हम जो है नापाक हो जाते हैं, फिर उसके बाद नापाकी को जाहिर करता है, फिर हम हरामकारी के अंदर आ जाते हैं, फिर जो है ज़नाकारी के अंदर आ जाते हैं, जिसके बारे में खुदा उनका पाक कलाम हमें सख्त तंबीह करता है। हमें इससे बचने की ज़रूरत है। ये सारे जो है जिस्म के काम हैं। ऐसे काम करने वाले लोग खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। जैसा कि जो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई शख्स किसी औरत को बुरी निगाह से देख लेगा तो वो उसके साथ ज़ना जो है कर चुका। तो ये खुदावंद का पाक ये कलाम हमें इसी बात की तरफ जो है रागिब करता है। हमें आज देखने की ज़रूरत है खुदावंद के पाक इस कलाम को, इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि कि इंसान जो है वो किस तरह लस्ट का जो है शिकार हो जाता है। खुदावंद के जिस तरह पाक कलाम में लिखा है, डू नॉट ये लस्ट इन योर हार्ट आफ्टर हर ब्यूटी। तो खूबसूरती को देखकर आदमी जो है इंसान जो है लस्ट का शिकार हो जाता है और ये इंतहाई जो है ख़तरनाक बात है। फिर इमसाल की किताब उसका 6 बाब की जो है 23 और 24 आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। इससे बचने का जो है तरीका लिखा है। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि फरमान चिराग है और तालीम नूर और तरबियत की मलामत हयात की राह है, ताकि तुझको बुरी औरत से बचाए, यानी बेगाना औरत की जुबान की चापलूसी से। खुदावंद का पाक ये कलाम हमें मुकम्मल तौर पर जो है तरबियत जो है करता है, हमें फुल गाइडलाइन दे रहा है। इसीलिए जो है ज़बूर नफीस ये कहता है खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। और ये जो इमसाल की जो है किताब है, अगर आप बाइबल मुकद्दस के अंदर देखें तो ज़बूर के फौरन बाद इमसाल आता है। और ये आज हमें इस बात को जानने की समझने की जरूरत है कि हम किस तरह लस्ट का शिकार हो सकते हैं।
ہر ایک انسان ہو سکتا ہے، ہر ایک انسان وہ انسان جو خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہا، ہر وہ شخص لسٹ کا شکار ہو سکتا ہے جس نے اپنا جو ہے بدن مکمل طور پر خداوند یسوع مسیح کو نہیں دیا، جس طرح کہ پالوس رسول نے کہا، پس اے بھائیو میں تمہیں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ ہر ایک شخص جو اپنا جو ہے بدن مسیح کو دے دیتا ہے، وہی شخص اس سے جو ہے بچ سکتا ہے، ورنہ یہ انسان، کوئی بھی انسان اس لسٹ سے جو ہے بچ نہیں سکتا، کیونکہ وہ جسم کے اندر زندگی جو ہے وہ گزار رہا ہے، اور یہ جسم کی خواہش ہے، یہ جو ہے جسم کی خواہش ہے، سیلف جو ہے اپنا جو ہے لیک آف سیلف جو ہے کنٹرول، یہ جسم کی خواہش ہے، اور یہ جسم کی خواہش انسان کو خدا سے دور لے جاتی ہے۔ اور یہاں پر ہمارے لیے گائیڈ لائن بھی ہے ساتھ میں، کیونکہ فرمان چراغ ہے، خدا ان کا پاک کلام حکم ہمارے لیے جو ہے یہ چراغ کا کام کرتا ہے، تعلیم نور اور تربیت کی ملامت حیات کی راہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی روکتا ہے، آپ کو کوئی گائیڈ کرتا ہے، تو پلیز اس کی بات سنیں، کیونکہ وہ آپ کو حیات کی راہ مطلب زندگی کی راہ کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے اور زانیہ قیمتی جان کا شکار کرتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کو جو ہے پتال میں لے جاتی ہے۔ اس کا انجام کیا ہے؟ موت، موت، کیونکہ اس کے کتاب میں لکھا ہے جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ سیم بات جو ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں گلتیوں کے خط کے اندر 5ویں باب کے اندر، 5ویں باب کے 19 آیت سے آنورڈ آگے لکھا ہے، ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ مجھے اور آپ کو خدا نے زمین پر جو ہے کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکے، خدا کے ساتھ ہوں، جہاں پر وہ ہے وہاں پر ہم بھی ہوں۔ ابھی ہمیں وہاں پر جانا ہے، ابھی اس زمین پر ہم تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں جا سکیں۔ خدا نے ہمیں اس زمین پر تیاری کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اس زمین پر رہ کے زندہ، پاک اور خدا کے پسندیدہ ہوں، تاکہ وہ ہمیں اپنے ساتھ جو ہے بسا سکے، تاکہ ہم اس کے ساتھ جو ہے رہ سکے۔ اور یہ بات آج سمجھنا میرے اور آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہ مشکل نہیں ہے۔ مشکل اس وقت ہے جب آپ نے اپنا بدن مسیح کو نہیں دیا، مشکل اس وقت ہے جب آپ نے خداوند کے کلام کو اپنے دل میں نہیں رکھا، مشکل اس وقت ہے جب آپ جسم کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس وقت مشکل نہیں ہے جب آپ روح میں ہیں۔ جب آپ روح میں آ جائیں گے تو آپ جسم کے کاموں کو روح سے ان کو جو ہے ملامت کرتے رہیں گے، ان کو چھوڑتے چلے جائیں گے۔ آپ کا جو ہے مزاج مسیح جیسا ہونا شروع ہو جائے گا، آپ خداوند یسوع مسیح کے امیج پر ڈھلنا شروع ہو جائیں گے۔ حزقیل کی کتاب اس کے 16 باب کی 15 میں لکھا ہے، لیکن تو نے اپنی خوبصورتی پر وہ تکیہ کیا اور اپنی شہرت کے وسیلہ سے بدکاری کرنے لگی، اور ہر ایک کے ساتھ جس کا تیری طرف گزر ہوا خوب فاشا بنی اور اسی کی ہو گئی۔ یہ بات ثابت کرتی ہے، یہ جو ورس ہے اسرائیل کی انفیتفلنس کو جو ہے بیان کرتی ہے کہ جو ہے کس طرح اسرائیل جو ہے شہوت پرستی کا جو ہے شکار ہو گئے، خدا کے ساتھ انفیتفل ہو گئے۔ انہوں نے وہ کام کیے جن کے لیے خدا نے ان کو منع کیا، انہوں نے ہر ایک وہ کام کیا جس کے لیے خدا نے ان کو روکا، ان کو منع کیا۔ میں خوری، ناچ رنگ، نشہ بازی، ہر طرح کے غلط کاموں کے اندر وہ انوالو رہے، جسم کے اندر زندگی گزارتے رہے۔ اور آج مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے اور آپ کے پاس آج خداوند کا زندہ پاک کلام ہے، جو ہمیں حیات کی طرف لے جائے گا، جو ہمیں زندگی کی طرف لے جائے گا۔ عزیزو، آج ہمیں بہت ہی زیادہ ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں آج اپنی راہ کی نگہبانی کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی جو نوجوانوں کو، جتنے بھی جو ہے نوجوان ہیں، یہ بات ہر کسی پر امپلیمنٹ ہوتی ہے، جو بوتھ مرد ہیں عورتوں پر۔ یہ بات آج ہمیں اپنے دل میں باندھنے کی، اپنے دل کے ساتھ باندھ لینے کی ضرورت ہے، اپنے جو ہے دل پر جو ہے کندھا کر لینے کی ضرورت ہے۔ مرکز کی انجیل اس کا 7 باب کی 21 اور 22 آیت میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، جو ہے یسوع مسیح نے کہا، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں۔
یہ ایک آدمی کے لیے نہیں لکھا، آدمی کے اندر سے، انسان، ہیومن نیچر، ہر ایک بندہ جس کے اندر ہیومن جو ہے نیچر، جو ہیومن ہے اس کے اندر برے خیالات ہیں، لیکن یہ برے خیالات اس وقت ختم ہوں گے جب وہ خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لے گا، جب وہ خدا کے ساتھ عہد و پیمان جو ہے وہ کر لے گا، جب وہ جب وہ جو ہے شخص یوسف کی مانند بن جائے گا۔ یوسف کی سٹوری آپ سب کو معلوم ہے، یوسف کی سٹوری آپ سب کو معلوم ہے، کس طرح جو ہے خدا نے اس کو جو ہے ملک مصر کے اندر لے کے گیا، اور ملک مصر کے اندر اس کو آفر کی گئی کہ میں تجھے بہت سارا جو ہے مال و دولت بھی تجھے میں جو ہے دوں گی، تو میرے ساتھ اس طرح کر، ہم بستری کر، لیکن خدا کا خوف اس کے اندر، خدا کی محبت اس کے اندر، خدا کا وہ بندہ، خدا کا وہ جو ہے ممسو، اس سے جو ہے جان چھڑا کر جو ہے بھاگ گیا۔ کیوں بھاگ گیا؟ بیکاز خدا کا خوف اس کے اندر، اور جب خدا کا خوف آپ کے اندر آ جاتا ہے تو خدا کی حکمت آپ کے اندر آ جاتی ہے کہ آپ کو کس طرح جو ہے بچنا ہے۔ یہ انسیڈنٹ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس وقت ہوگا جب آپ جسم کے اندر زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اگر آپ جو ہے خدا کے جو سرونٹ ہیں اور آپ جسم کے کاموں کے اندر بھی زندگی گزار رہے ہیں، اور چرچ کو بھی میں کے اندر بھی آپ کام کر رہے ہیں، دین یہ چیزیں آپ کے اوپر کبھی بھی حاوی ہو سکتی ہیں۔ یو کین ناٹ اوائڈ دیم، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے جسم کے کام ہیں، اگر آپ ایک کام کر سکتے ہیں تو باقی کام بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم جسم کا ایک کام ہم کر سکتے ہیں تو باقی کام بھی کر سکتے ہیں۔ عزیزو، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں خدا نے اپنا پاک روح دیا ہے تاکہ ہم اس کی گائیڈنس میں چلیں۔ اسی لیے پالوس رسول نے کہا کہ روح کے موافق چلو۔ اگر ہم روح کے موافق جو ہے چلیں گے تو ہم روح کے وسیلہ سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کریں گے۔ جب ہم جو ہے روح کے مطابق نہیں جو ہے چلیں گے تو ابلیس ہمیں ہر طرح کے اس گندے کام کے اندر ڈال دے گا، ہر طرح کے گندے کام کے اندر آپ کو ڈال دے گا۔ لکھا ہے مرکز 7 باب کی 21 اور 22 میں لکھا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں۔ کون سے خیال نکلتے ہیں؟ حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، جس کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں، بد نظری، بدگوئی، شیخی۔ شیخی بھی جو ہے وہ جسم کا کام ہے، شیخی بھی جو ہے وہ جسم کا کام ہے۔ اور آج مجھے اور آپ کو بڑا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح اس بدن کے کاموں سے جو فراغت پا سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں۔ بے وقوفی، آگے لکھا ہے، یہ سب بری باتیں یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ان بلٹ ہیں، اس شخص کے اندر جو جسم میں زندگی گزارتا ہے، جس نے اپنا جو ہے بدن مسیح کو نہیں دیا، جس کی زندگی تبدیل نہیں ہوئی، جس کا ابھی تک جو ہے مزاج خداوند یسوع مسیح کے جیسا نہیں ہوا، وہی شخص اس طرح کی زندگی گزار سکتا ہے، اور دوسرا شخص نہیں، جس کو ایکسپیرینس جس نے نہیں کیا۔ اگر اسی لیے کلام مقدس کے اندر لکھا نا، اسی کی رومیو 12 باب کی دوسری آیت میں اگر آپ وہاں پہ جو دیکھیں، وہاں پہ لکھا ہے کہ جو ہے اپنا جیسس آئی لو یو، اس طرح کے جو ہے رومیو اس کے بارے میں آپ کو جو ہے دوسری آیت میں لکھا ہے کہ ایسے کام جو ہے اپنا اس جہان کے ہم شکل جو ہے نہ جو ہے بنو۔ اگر ہم اگر ہم اس جہان کے ہم شکل جو ہم اگر ہم جب بن جائیں گے تو ہم خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں بن سکتے، ہم خدا کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ اگر ہم اس جہان کے اگر ہم اس جہان کے ہم شکل ہوں گے تو ہم خدا کی بادشاہی کے وارث عزیزوں کبھی بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی جو نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔
तजर्बा से मालूम करो। कब होगा ये सब? जब हम एक्सपीरियंस करेंगे, जब हम रूह के अंदर जिंदगी गुजारेंगे, जब हम अपने बदन खुदा को दे देंगे, जब हम खुदा के पसंदीदा हो जाएंगे। और पहली आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, तो जब अपना वहां पर लिखा है, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। अब इसको खोल के जरूर जो पढ़िएगा, रोमियो उसका 12वां बाब पहली और दूसरी आयत। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। हमारी माकूल इबादत है ये। जब हम अपने जो है बदन खुदावंद को हम जो है दे देते हैं, जब हम उसके जो है कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू जो है कर देते हैं, जब हम अपने जिस्म का इख्तियार खुदा को दे देते हैं, जब हम अपनी पुरानी इंसानियत को उतार के फेंक देते हैं, वो इंसानियत जिसके अंदर लस्ट थी, जिसके अंदर जिसके अंदर शहवत परस्ती है, जिसके अंदर हरामकारियां, जनाकारियां है, जिसके अंदर नापाकी है। अजीजों, आज हमें अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनने की जरूरत है, जैसा कि खुदा के पाक कलाम में लिखा है। इफ्सियों उसका जो है 6 बाब उसकी 23 साल में, उसकी जो है 23 आयत में लिखा है साफ साफ। 22वें आयत में लिखा है कि तुम अपने अगले वो चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो। आज हमें अपनी पुरानी इंसानियत को उतारने की जरूरत है। अगर हम नहीं उतारेंगे तो हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। और यहाँ पर एक और बड़ी चीज, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है 27वें आयत के अंदर, कि इब्लीस को मौका ना दो। इब्लीस को मौका कब मिलता है? जब हम जिस्म के कामों के अंदर मशगूल हो जाते हैं, जब हम जो है जिस्म के काम करना शुरू हो जाते हैं, फिर हम शहवत परस्ती इख्तियार कर लेते हैं। और आगे लिखा है, हर गंदे काम हिर्स से करते हैं। इफ्सियों 4 बाब की 19वें आयत के अंदर लिखा है। बेहुदा ख्यालात के अंदर जब हम जो पड़ जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर से तमाम चीजें बाहर निकलती हैं। और खुदा का बंदा, खुदा का खादम पौलुस रसूल हमें इन्हीं चीजों को यहाँ पर जो सिखा रहा है कि हमें किस तरह नूर के अंदर जिंदगी गुजारनी है, हमें किस तरह खुदा के जो है कलाम पर फोकस करना है, हम किस तरह मसीह की मोहब्बत के अंदर जिंदगी जो है गुजार सकते हैं। इफ्सियों 5 बाब की जो है 5वें आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वहां पे लिखा है, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत प्रस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। उसका खुदा की बादशाही से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है उस शख्स का खुदा की बादशाही से। 6वीं आयत में लिखा है, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे कि आप गुनाह कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। ओ, बाइबल मुकद्दस में इस तरह कहीं पे भी नहीं लिखा। जिस तरह खुदा के खादम अक्सर अक्सर जो है लोगों को मिस गाइड भी जो है उनको जो है करते रहते हैं कि शायद आ, आप ठीक है, आपने मसीह को कबूल कर लिया है, हम तो पाक हो नहीं सकते, लेकिन खुद कोई बात नहीं, खुदा खुदा हमें पाक जो है वो करेगा। नो, हमें आज पाक होने की जरूरत है। हमें आज हर तरह के जिस्म के काम को नेस्तो नाबूद करने की जरूरत है अपने कामों से। हमें खुदावंद के पाक रूह के अंदर आकर हमें इब्लीस के कामों को नेस्त करने की जरूरत है। और फिर हम देखते हैं, जो जैसा कि जो गलतियों 5 बाब की 19 से 21 आयत में लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर है और ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। और फिर हम देखते हैं इफिसियों 4 बाब की 20वीं और 24 आयत में के अंदर बहुत खूबसूरत बात है कि 20 से 24 आयत वहां पे लिखा है, मगर तुमने मसीह में ऐसी तालीम नहीं पाई। हमने मसीह में ऐसी तालीम बिल्कुल नहीं पाई कि हम इस तरह के काम करें, जिस्म के कामों के अंदर जिंदगी गुजारें। वहां पे लिखा है, बल्कि तुमने सच्चाई के मुताबिक जो यीशु मसीह में है उसकी सुनी और उसमें ये तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है। जब तक हम अपनी पुरानी इंसानियत को नहीं उतारेंगे, हम इस तरह की शहवत परस्ती से कभी भी नहीं बच सकते। जब तक हमारी अकल चेंज नहीं होगी, हम शहवत परस्ती से बच नहीं सकते। देखा, अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की, रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है।
چیزوں خدا ان کا پاک یہ کلام ہمیں مکمل طور پر پاک کرنا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ وہ ہمیں پاک اور صاف کرے، کیونکہ جب وہ آئے تو آپ بالکل پاک ہوں. جب ہم خدا کے حضور حاضر کیے جائیں تو وہ ہمیں کہے، اے میرے جو پیارے جو بیٹے، تو میرے پاس آ. نہ کہ وہ یہ کہے، اے بدکاروں، مجھ سے دور چلے جاؤ، میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی. غور کرنے کی ضرورت ہے عزیزو. آج ہمیں خدا ان کے اس کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلا پطرس 4 کی 3 آیت، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے وہاں پر بھی. یہاں پر بھی ہمارے لیے پورا خدا ان کا پاک یہ کلام ہمارے لیے ایک مشال کی مانی، جو ہمیں رستہ دکھا رہا ہے، جو ہمیں جو گائیڈ کر رہا ہے. یہاں پر لکھا ہے جس کی 2 آیت میں، پہلا پطرس 4 کی 2 آیت میں پڑھوں گا. یہاں پر لکھا ہے، تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہشوں کے مطابق نہ گزارے، بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق. خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اس لیے نجات دی ہے کہ ہم اپنی زندگیاں خداوند کے کلام کے مطابق گزاریں، نہ کہ آدمیوں کی خواہشوں کے مطابق گزاریں. اس واسطے کے غیر قوموں کی مرضی کے موافق کام کرنے اور شہوت پرستی، بری خواہشیں، میخوری، ناچ رنگ، نشہ بازی اور مکروہ بت پرستی میں جس قدر ہم نے پہلے وقت گزارا وہی بہت ہے. او مائی گاڈ. خدا ان کا پاک کلام ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے وقت گزارا ہے اس کو چھوڑ دیں. اب دوبارہ اس طرح زندگی نہ گزاریں، کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع المسیح میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا تاکہ ہم زندگی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں، نہ کہ ہم پرانی انسانیت کے مطابق آج بھی زندگی گزارتے رہیں. بری خواہشیں، میخوری، ناچ رنگ، نشہ بازی، ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے. 4 آیت میں لکھا ہے، پہلا پطرس 4 کی 4 آیت، وہاں پر لکھا ہے، اس پر وہ تعجب کرتے ہیں کہ تم اسی سخت بد چلنی تک ان کا ساتھ نہیں دیتے اور لان تان کرتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو آپ کا ساتھ اس طرح کے کاموں میں جو کبھی بھی نہیں دیں گے، نہ ناچ رنگ کے اندر، نہ نشہ بازی کے اندر، نہ میخ خوری کے اندر، نہ بری خواہشوں کے اندر، نہ شہوت پرستی کے اندر. یہ سارے وہ کام ہیں جو غیر قومیں جو کرتی ہیں. آپ میں اور غیر قوموں کے اندر فرق کیا ہے؟ جب لوگ آپ کو آفر کرتے ہیں تو کیا آپ ان کی اس آفر کو قبول جو کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ کے اندر اور ان کے اندر فرق کیا ہے؟ اگر آپ بھی نشہ بازی کر رہے ہیں، غیر قوم بھی نشہ بازی کر رہے ہیں، تو آپ تو پھر خدا کے لوگ نہ ہوئے. ہم تو خدا کے لوگ نہ ہوئے. میں اپنے آپ کو مسیحی کہتا ہوں، میں اس طرح کے کام کرتا ہوں. آئی ایم ناٹ کرسچن. آئی ایم ناٹ اے ٹرو کرسچن. مے بی آئی ایم اینٹی کرسچن. اینٹی کرسچن کون ہے؟ جو خدا کا حکم نہیں مانتا. ہی از اینٹی کرسچن. مخالف مسیح کون ہے؟ جو اس خدا کے کلام کی بات کو نہیں مانتا، جو نہیں مانتا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، جو خدا کے اس کلام کی تابع داری نہیں کرتا. وہ تو صرف ایک بات کو وہ جو ایک بات جو ہے خدا کا پاک کلام میں جو گائیڈ کرتا ہے کہ مخالف مسیح وہ ہے جو یسوع مسیح کے جو ہے یہ بیٹے ہونے کو جو ہے نہیں مانتا، وہ مخالف مسیح ہے. اور جو خدا کے کلام کو نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ وہ بھی اینٹی کرائسٹ ہی ہے. اینٹی کرائسٹ کیا ہے؟ اپوزٹ ہونا. خدا کے کلام کو نہ ماننا. نہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ تابع داری نہ کرنا. یہ بھی آپ تھوڑا سا اس بات کو وہ کہیں گے یہ کیسی بات ہے؟ ہاؤ وی آر اینٹی کرائسٹ. ہم تو مسیحی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نہیں خدا کے کلام پر عمل نہیں کر پاتے. جو خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتا وہ بھی اینٹی کرائسٹ ہی ہے، بیکاز اس کے مخالف ہے. جو خدا کی بات نہیں مانتا وہ خدا کا مخالف ہے. ابلیس نے خدا کی بات نہیں مانی، خدا کے خلاف جو کھڑا ہو گیا، خدا کے خلاف کام کیا اس نے. آج بھی ایسے ہی ہے. غور کریں اس بات پہ. حساب دینا پڑے گا ہر ایک کو، ہر ایک بات کے لیے، ہر ایک کام کے لیے. لکھا ہے، میں پھر پڑھوں گا، اس واسطے کے غیر قوموں کی مرضی کے موافق کام کرنے اور شہوت پرستی، بری خواہشوں، میخوری، ناچ رنگ، نشہ بازی، مکروہ بت پرستی میں جس قدر ہم نے پہلے وقت گزارا وہی بہت ہے. اگر آج
ہم مسیحی ہیں تو ہمیں اس طرح کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کا پاک کلام ہمیں یہ کہہ رہا ہے. اگر آپ اس بات کو ایکسپٹ چیک کرتے ہیں، خداوند آپ کو برکت دے. اگر نہیں کرتے تو خداوند آپ کو برکت دے. بیکاز کلام میں لکھا ہے جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیساؤں سے کیا فرماتا ہے. ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. 5ویں آیت. انہیں اسی کو حساب دینا پڑے گا جو زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کو تیار ہے. اگر کوئی شخص ایسے کام کرتا ہے اس کو حساب دینا پڑے گا، کیونکہ مردوں کو بھی خوشخبری اسی لیے سنائی گئی تھی کہ جسم کے لحاظ سے تو آدمیوں کے مطابق ان کا انصاف ہو، لیکن روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہے. عزیزو، آج خدا ہم سے بات کر رہا ہے، مجھ سے اور آپ سے. خدا آج ہمیں موقع دے رہا ہے کہ آج بھی ہم توبہ کر لیں. آج بھی ہم خداوند سے محبت رکھ لیں. کلامکس میں لکھا ہے، میں آپ کے سامنے جب پڑھنے جا رہا ہوں، پہلا پطرس 4 کی 7ویں اور 8ویں آیت غور کیجئے گا. پس سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، پس ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار. سب سے بڑھ کر یہ کہ آپس میں بڑی محبت رکھو، کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی. محبت کیا ہے؟ فرما برداری کرنا، برداشت کر لینا، اپنے اس بدن کے کاموں کو برداشت کر لیں. محبت جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی. محبت جو ہے اپنا فائدہ نہیں چاہتی. اپنا فائدہ کیا ہے؟ کہ لسٹ نہیں کرنا چاہتی، جسم کی خواہش کو پورا نہیں کرنا چاہتی. اگر آپ کے اندر محبت ہے، اگر آپ کے اندر مسیح کی محبت ہے، اگر آپ کے اندر شیخی بازی نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی مکروہ کام نہیں ہے، آپ کے اندر ایسی کوئی میں خواری نہیں ہے. عزیزو، آج میرا اور آپ کا مزاج خداوند یسوع مسیح کی مانند ہونے کی ضرورت ہے، پھر ہی خداوند آپ کو بڑی برکت دے گا. آج ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں، سمجھیں اور اس کلام کے مطابق عمل کریں. ادروائز اگر ہم اپنی پرانی زندگیاں نہیں چھوڑیں گے تو ہم خدا کی بادشاہی میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے. جتنا مرضی آپ باتیں اٹینڈ کرتے رہیں، کروسڈ کراتے رہیں، ہدیے دیتے رہیں، پاسٹر آپ کا بڑا جو قریبی بھی ہو، آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا پائیں گے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. کل پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی بات کے ساتھ، جو ہے جسم کا جو 5واں کام ہم کل دیکھنے کو ہے. خداوند آپ سب کو بڑی جو ہے برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. گاڈ بلیس یو.